کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس لمحے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ وہ لمحہ جب دل کی دھڑکن رک جائے، جب آنکھیں بند ہو جائیں، جب لوگ آپ کے گرد جمع ہوں لیکن آپ کچھ بول نہ سکیں۔ موت، یہ لفظ سن کر ہم میں سے اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم اس بات سے بھاگتے ہیں، ہم اس موضوع کو نظر انداز کرتے ہیں، جیسے اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو شاید یہ آئے گا نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ موت ایک حقیقت ہے اور قرآن نے اسے یوں بیان کیا: کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سفر کی جو ہم سب نے طے کرنا ہے، لیکن یہ سفر دو مختلف راستوں پر ہوتا ہے۔ ایک راستہ جو سکون سے بھرا ہے اور دوسرا راستہ جو خوف، درد اور پچھتاوے سے بھرا ہے۔ آج ہم جانیں گے موت کے پہلے لمحے میں کیا ہوتا ہے، نیک انسان کی روح کیسے نکلتی ہے اور گناہگار کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ یہ کہانی قرآن اور صحیح احادیث سے لی گئی ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو آئیے آج کے اس سفر پر چلتے ہیں اور شاید آج کے بعد ہماری زندگی کی ترجیحات بدل جائیں۔ موت کیا ہے؟ یہ کوئی انجام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ یہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقلی کا پہلا قدم ہے، لیکن اس قدم کا تجربہ ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ یہ آیت ایک گہری حقیقت بیان کر رہی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کو اپنی پوری زندگی نظر آنے لگتی ہے، جو وقت اس نے ضائع کیا، جو نماز اس نے چھوڑی، جو جھوٹ اس نے بولا، جو حقوق اس نے مارے، جو دل اس نے دکھائے۔ اور پھر اس کے دل میں ایک آواز گونجتی ہے: کاش ایک بار اور موقع مل جائے، کاش میں نے سنجیدگی سے لیا ہوتا، کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ لیکن اللہ نے اسی آیت میں فرمایا: کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی اب کوئی واپسی نہیں، اب کوئی توبہ قبول نہیں، اب صرف نتیجہ باقی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ موت کے اس لمحے میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، لیکن یہ فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک، نیک انسان کے پاس آنے والے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ سوچئے کتنا خوبصورت منظر ہے۔ نیک انسان جب آخری سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کے گرد نور کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ اور پھر ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکالا۔ سبحان اللہ! موت کے فرشتے اس سے پیار سے بات کر رہے ہیں، وہ اسے دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر روح کیسے نکلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے۔ کتنی آسانی، کتنا سکون! کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس ایک نرم سلیس منتقلی۔ اور جیسے ہی روح نکلتی ہے، فرشتے اسے جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی موت کا منظر ہے۔
لیکن اب دوسری صورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کافر یا گناہگار بندہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت ہوتا ہے تو آسمان سے کالے چہروں والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں جہنم کا کفن ہوتا ہے۔ ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں، ایتھا النفس الخبیثۃ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب۔ ترجمہ، اے گندی روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ اور اب روح نکلنا نہیں چاہتی، وہ جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھاگنا چاہتی ہے، لیکن فرشتے اسے زبردستی کھینچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹے دار سیخ کو گیلی اون سے نکالا جائے۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا، جیسے آپ کے جسم کا ایک ایک ریشہ کھینچا جا رہا ہو، اور جیسے ہی روح نکلتی ہے اس سے بدبو آتی ہے، اتنی بدبو کہ فرشتے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا رکیں اور سوچیں، یہ کہانی ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں، ہم ساری رات سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں، ہم اپنی ساری توانائی پیسے، شہرت اور دنیاوی کامیابی میں لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی روح کے لیے کچھ کیا؟ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی قبر کو سجایا؟ ہم اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے مال اور اولاد کو برا نہیں کہا، لیکن انہیں ترجیح بنانے سے منع کیا، کیونکہ ایک دن جب موت آئے گی تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اہل خانہ، مال اور عمل جاتے ہیں، تو اہل خانہ اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ یعنی آج جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اگر آپ نے نیکی کی تو وہ آپ کے ساتھ ہوگی، اگر آپ نے گناہ کیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت پیغام ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ اگر آج آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، تو یہ احساس خود ایک رحمت ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں میں مزے سے رہیں۔ لیکن اگر آپ کو احساس ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ! یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے، جنہوں نے حد پار کی، جنہوں نے سالوں سے نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے لوگوں کے دل توڑے، جنہوں نے جھوٹ، غیبت، چوری، ظلم کیا۔ لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک آپ کی آخری سانس نہیں آئی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات،
توبہ کا مطلب صرف معاف کر دے کہنا نہیں ہے۔ توبہ کے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، ندامت، دل سے شرمندہ ہونا کہ میں نے غلطی کی۔ نمبر 2، ترک، اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا۔ نمبر 3، عزم، پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اگر گناہ کسی انسان کے حق سے متعلق تھا تو اس سے معافی بھی ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے تیاری کریں؟ کیسے یہ یقین کریں کہ جب ہماری موت آئے تو وہ نیک لوگوں والی موت ہو؟ یہاں کچھ عملی اقدامات ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کو لازمی بنائیں۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ نماز آپ کے اور اللہ کے درمیان سب سے اہم رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 2، قرآن سے روزانہ تعلق بنائیں۔ قرآن آپ کی روح کی غذا ہے۔ روزانہ صرف 1 صفحہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں۔ اگر کسی کا قرض ہے تو ادا کریں۔ اگر کسی سے لڑائی ہے تو صلح کریں، کیونکہ اللہ کے حقوق تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کے حقوق وہ قیامت کے دن اسی بندے سے معافی لینی ہوگی۔ نمبر 4، موت کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب اداس رہنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات کا احساس رہے۔ آپ وقت کی قدر کریں، آپ اپنی زندگی کو معنی دیں۔ نمبر 5، نیکی کا کوئی کام مستقل کریں۔ ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ شروع کریں۔ ہو سکتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا، یا کسی بچے کی تعلیم میں حصہ ڈالنا، یا ایک پودا لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ کو بیدار کیا جائے، کیونکہ ہم سب اس دنیا میں سو رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کل بدل جائیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ موت کسی عمر کا انتظار نہیں کرتی۔ آج کتنے نوجوان اچانک چل بسے، آج کتنے لوگ صبح صحت مند تھے، شام تک قبر میں تھے۔ تو پھر ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ سورہ لقمان، آیت نمبر 34۔ ترجمہ: کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پاس یقین صرف آج کا ہے۔ تو آج ہی بدلاؤ شروع کریں، آج ہی اپنے رب سے معافی مانگیں، آج ہی اپنی زندگی میں اللہ کو ترجیح دیں، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کتنے امیر تھے، وہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کتنے مشہور تھے، وہ دیکھے گا کہ آپ کتنے نیک تھے۔ اور ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا کہ واقعی مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اس اشارے کو ضائع نہ کریں۔ آج رات تہجد کی 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں،
اپنے دل کی بات اسے سنائیں اور یقین رکھیں اللہ سن رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پہلا، اس ویڈیو کو اپنے اہل خانہ، دوستوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں یہ پیغام سننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، کمنٹ میں اللہ ہمیں نیک خاتمہ نصیب فرمائیں ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول ہو۔ تیسرا، اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے مزید موضوعات پر ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ یاد رکھیں، زندگی مختصر ہے، موت یقینی ہے، لیکن جنت وہ اصل منزل ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔